پاکستانیوں کی فیوریٹ غذا بریانی کہاں سے آئی؟ پہلی بریانی کس نے کھائی؟ ناظرین، اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ اس کا سب سے پسندیدہ پکوان کون سا ہے تو ان کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ بریانی ہی ہوگا۔ بریانی ایک ایسی ڈش ہے جس سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، ہر ایک کی پسندیدہ ڈشز میں بریانی ضرور شامل ہوگی۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بریانی کس کی ایجاد ہے اور سب سے پہلے بریانی دنیا میں کہاں بنی؟ یہ ڈش کس کے ذہن میں آئی؟ آج ہم اس کے راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ دراصل بریانی کہاں سے آئی اور دنیا میں سب سے پہلے بریانی کس نے کھائی۔ دوستو، اگر آپ ذرا سی توجہ اور دھیان دیں تو آپ دیکھیں گے ہر پکوان کی مشہوری کے پیچھے لوگوں کو سنانے کے لیے ایک کہانی ہوتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان چونکہ قصوں کہانیوں کے دیس ہیں تو یہاں کے ہر کھانے کی شہرت کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو وقت اور جغرافیہ کے حدود سے باہر تک پھیلی ہوتی ہے، جبکہ بھارت اور پاکستان سمیت دنیا میں بہت کم پکوان اتنے مشہور مقبول ہوں گے جو بریانی سے زیادہ لمبی اور دلچسپ تاریخ رکھتے ہوں۔ ناظرین، بریانی کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے کیونکہ یہ بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کی بہت ہی پسندیدہ ڈش ہے جو کسی بھی تہوار پر ہر گھر میں بنائی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بریانی پاکستان اور انڈیا کی ایجاد نہیں ہے بلکہ ایران سے یہاں آئی تھی۔ بریانی نام اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ ہرنج ہریان سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے بھنے ہوئے چاول۔ لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ بر صغیر کے مقامی کھانوں اور پکوانوں پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ شاندار ڈش یہاں کیسے پہنچی۔ بریانی کا اصل وطن ڈھونڈنے کی کوشش میں ایک روایت میں ترک منگول فاتح تیمور کا ذکر ملتا ہے جو 1398 میں ہندوستان کی سرحدوں پر پہنچا تو اپنے ساتھ بریانی کا بیش قیمت تحفہ بھی ساتھ لایا۔ اسے بنانے کا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ چاول، مسالہ جات اور جو بھی گوشت میسر تھا ایک مٹی کے برتن میں بھر کر ایک گرم گڑھے میں دفن کر دیا جاتا اور ایک مخصوص وقت کے بعد جب باہر نکالا جاتا تو گرما گرم مزیدار بریانی تیار ہوتی جسے تیمور کے فوجیوں کو جنگی مہم کے دوران کھانے کے طور پر پہنچایا گیا۔ بریانی ہندوستان کیسے آئی؟ بریانی کی اصلیت یا اوریجنلٹی کے بارے میں ایک روایت مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی اہلیہ ملکہ ممتاز محل سے منسوب ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے ایک بار فوجی بیرکوں کا دورہ کیا اور دیکھا کہ ان کے فوجیوں میں غذائیت کی کمی ہے۔ شاہ جہاں کی اہلیہ نے اپنے باورچیوں کو حکم دیا کہ متوازن غذا اجزاء کے ساتھ ایک منفرد ڈش تیار کی جائے تاکہ فوجیوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملے اور ان میں موجودہ غذائیت کی کمی کو دور کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں گوشت، خوشبودار مسالہ جات اور تلے ہوئے چاولوں کے ساتھ ایک مکمل کھانے کے طور پر بریانی تیار کی گئی جسے ایک ہی ڈش میں بانٹا جا سکتا تھا۔ اگرچہ اس ڈش نے فارسی اثرات کو برقرار رکھا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بریانی پر برصغیر کے کیا اثرات ہیں اور یہ مقبول ڈش فارسی کھانوں سے کس حد تک متعلق ہے۔ بریانی کی مقبولیت۔ دوستو، ہندوستان کے تامل ادب میں قریب 2000 سال پہلے سے اون سورو کا ذکر ملتا ہے۔ تامل زبان میں اون سے مراد گوشت ہے اور سورو سے مراد تلے ہوئے چاول جو مل کر بریانی جیسی مزیدار ڈش بناتے ہیں۔ چاول، گھی، گوشت، ہلدی، دھنیا، لونگ، زیرہ، الائچی، کالے مرچ اور دیگر مسالہ جات کے ساتھ ذائقوں کا مجموعہ جسے جنگ کے بعد شاہی فوجیوں کے لیے بادشاہ کی طرف سے جشن کے طور پر پیش کیا جانے والا کھانا سمجھا جاتا تھا، آج دنیا بھر میں بریانی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تلے ہوئے چاولوں کا پکوان جنوبی ہندوستان کے باورچیوں نے شاہی فوج میں شامل لوگوں کے لیے تیار کیا تھا جنہوں نے بعد میں اس ڈش کو بریانی کا نام دیا۔ بریانی کی مقبولیت لکھنؤ کے نوابوں سے لے کر حیدرآباد کے ناظموں تک صدیوں سے اٹل رہی ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بریانی کی اصلیت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستانیوں نے اس زبردست ڈش کی ہر قسم کو مکمل اور اپنے انداز میں تیار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بمبئی بریانی، دلی بریانی، سندھی بریانی، چکن بریانی، بیف بریانی، مٹن بریانی، جھینگا بریانی، آلو بریانی، توا بریانی، انگارہ بریانی سے خوشبودار باسمتی چاولوں کی روایتی بریانی تک، ہماری بریانی ممتاز محل یا تامل بریانی سے مختلف نظر آتی ہے۔ پھر بھی چونکہ اس کی بنیادی مسالے ایک جیسے ہیں تو یہ اپنی مکمل حالت میں بریانی ہی رہتی ہے۔ بریانی اور پلاؤ میں فرق۔ دوستو، پلاؤ اور بریانی دو مختلف چیزیں ہیں، ان کا ذائقہ بھی جدا جدا ہے۔ بریانی میں مسالوں کا کردار بھی اہم ہے۔
ایک بہترین بریانی میں 15 مثالوں کی آمیزش کی جاتی ہے، تاہم کچھ اقسام کی بریانیوں میں مثالوں کی تعداد یا مقدار کم بھی کر دی جاتی ہے۔ لشکر تک آنے اور پھر امراء و خواص اور اس کے بعد عوامی دسترخوان تک پہنچنے میں بریانی کے ذائقوں، رنگ اور ترکیب میں بے حد ارتقاء ہوا اور اس کی مختلف جہتیں پیدا ہو گئیں۔ دوستو، اگر کسی تقریب یا ضیافت میں بریانی نہ ہو تو مختلف ڈشز سے سجا دسترخوان ادھورا سا لگتا ہے۔ مغل حکمران بہترین کھانے کھانے کے شوقین تھے اور ان کے ادوار میں کھانا پکانے کے باقاعدہ ایک فن کی حیثیت حاصل۔ اس وقت کی مقبول بریانی رسیلے مرغ کے ٹکڑوں اور کیوڑے میں بسے چاولوں پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ اس کی مہکتی خوشبو کسی کی بھی اشتہا میں اضافہ کر سکتی تھی۔ بریانی نے اپنی مقبولیت کے سفر میں مختلف ممالک، تہذیبوں اور ٹائم فریمز کو عبور کیا ہے اور پاکستانی کھانوں میں شامل ایک اہم پکوان سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ اگلی بار جب آپ بریانی کی پلیٹ لے کر بیٹھیں تو اس کی تاریخ اور اپنی آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات پر غور کریں۔ آپ کو کئی دلچسپ حقائق دیکھنے کو ملیں گے۔